دوستو آج سے 3000 سال پہلے مصر میں ایک جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جس کی ایک خوبصورت اور نیک دل بیوی جن کا نام حضرت آسیہ تھا، جو دل ہی دل میں اللہ پر ایمان لے آئی تھی۔ لیکن بعد میں ان کو کیا سزا ملی کہ ان کے جسم کی کھال تک مار کے وجہ سے اتر گئی تھی، اور کیوں ان کو دنیا کی عظیم ترین خاتون کا لقب دیا گیا تھا۔ یہ اللہ پاک پر ایمان کا بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ اس کی پوری کہانی شروع سے آخر تک آپ کو سنائیں گے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو فرعون مصر کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ جب سرکشی حد سے آگے بڑھ گئی تو اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ کوئی فرعون کی مخالفت کر سکے، لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا، اور ایک رات مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں میں فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے مجبوراً فرعون کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا تاکہ فرعون کو پتہ نہ لگ جائے۔ دریا کی ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی ہوئی گزرتی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ صندوق بہتا ہوا اسی نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ حضرت آسیہ نہایت خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے ہوئے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اس صندوق کو نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور جب اس کو کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ کی گود میں آئے تو آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا: اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ دراصل بی بی آسیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھا اور آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی، فرعون سے بی بی آسیہ کا نکاح خوشی اور چاہت سے نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والدین دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ بی بی آسیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ قبطی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا، اور اس طرح آپ کی پرورش بی بی آسیہ کی گود میں شاہی محل میں ہوتی رہی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھیں، لہٰذا آپ نے جب یہ سنسنی خیز مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی، اور اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ بی بی آسیہ چونکہ اپنے شوہر رامسس کے ظلم سے واقف تھیں، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا اور چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی۔ بی بی آسیہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کیا کرتی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا: تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیسا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا: تمہیں نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے کو خدا مانتی ہے؟ لہذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا
اور پوچھا کہ تم کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون یہ بات سن کر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ فرعون نے بی بی آسیہ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام کوششیں کر لیں، لیکن آپ کے چٹان جیسے ایمان کو توڑ نہ سکا تو آپ کو اس نے شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے یہ حکم دیا کہ جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ، اسے چت لٹاؤ اور اسے کہہ دو کہ اپنے اس عقیدے سے پھر آئے، اگر باز آئے تو میری بیوی ہے، عزت و احترام کے ساتھ واپس لاؤ، اور اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو بی بی آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا اور اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اپنی شہادت کے وقت بی بی آسیہ نے جو دعا مانگی اسے قرآن پاک میں اللہ نے یوں بیان فرمایا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ دوستو، حضرت آسیہ کی فضیلت حدیث پاک میں کچھ یوں بیان کی گئی ہے۔ ابو اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بی بی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی دوسری عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بی بی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ہیں۔ آپ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔ بی بی آسیہ کی سب سے بڑی خاصیت دنیا کی ساری نعمت ہونے کے باوجود آپ نے حق کو قبول کیا اور شہید ہو گئی۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔